الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آیت نمبر 49 شروع کرنی ہے، اور آپ نے پچھلی آیات کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جہاں جہاد و قتال اور جان سے اور مال سے جہاد کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی ایک ضروری شرط ٹھہرائی ہے، اس لیے کہ ایمان میں مخلص وہی شخص ہے جو اللہ کا دیا ہوا مال، جس سے اللہ نے انسان کے دل میں محبت رکھی ہے، وہ آزمائش کے لیے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ جان جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہے اس کو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت، دنیا اور آخرت میں سعادتیں اور وہ فیض و برکات عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں، افغانستان آج دنیا کی سب سے غریب ہو کر بھی سب سے پاورفل طاقتور ہے، سب سے پاورفل دنیا کی حکومت ہے۔ کیوں؟ اس نے دنیا کی سب سے بڑی نام و نہاد طاقت کو، جس کو ناز تھا اپنے فضائل پر، اس کو شکست دی ہے۔ یہ ہے دنیا میں عزت۔ آخرت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پل کی جو نگرانی ہے جہاد میں، قتال کے دوران ایک پل کی جو شمولیت ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ ہے وہ ایمان جو ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہارے اگر واقعی تم مومن ہو تو یہ ہے تمہاری زندگی کا مقصد، یہ ہے تمہارے مال و اسباب کا صحیح استعمال۔ کاش مسلمان آج یہ کرتے تو وہ اس ذلت سے دیکھیں، آپ سوچیں، ذرا غور کریں کہ کتنی طاقت ہے مسلمانوں کی، وسائل، ذرائع، یعنی سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہیں۔ آپ یقین مانیں، اگر دین سے خالی ہے تو کتنا ذلیل اور رسوا ہے ان تمام وسائل، ذرائع اور قوتوں کے باوجود۔ اور اگر اس کے پاس اللہ کا دین ہے اور اس کے پاس وہ ایمان ہے جو اس کو شوق شہادت سے اس کو بالکل موٹیویٹ کر دیتا ہے، تو وہ آج دنیا میں دیکھ لیں، یا تو حماس یا پھر افغانستان کے مجاہدین، باقی امت زیرو ضرب زیرو زیرو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم اس ایمان کے تقاضے پورے کریں، یہ بات بڑے نوٹ فرمائیں، اگر ہم اس ایمان کے تقاضے پورے کریں تو دنیا میں اللہ تعالی ہمیں وہ عزت جو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اگر ہم اس کو چھوڑیں اور اس کے تقاضے ایمان کے پورے نہ کریں تو ذلت اور پستی آج امت کی انتہا دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ سے جو ایمان، اللہ سے ہمارا ایک معاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری ایک کمٹمنٹ ہے، اگر وہ پوری نہیں کریں گے تو نتیجہ ہمیشہ تاریخ میں یہی رہا ہے کہ پھر ذلت اور پستی مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عظمت رفتہ کو واپس پلٹنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ امت مسلمہ اور خاص کر ہمارے حکمران یہ ظلم و ستم سے باز آ کر اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف لوٹیں اور ان پر عمل کر کے توبہ طائب ہوں، انشاءاللہ صورتحال بدل جائے گی۔ اب آج ہم نے
پڑھنی ہے سورہ آیت نمبر 49۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ چیزیں ہم جب پڑھیں تو خود اپنی ذات کو کہ اس میں آئینے میں شکل دیکھیں کہ کیا ہم یہ قرآن کی ایک ایک آیت، مجھے کوئی ایک آیت دکھا دیجئے جو کسی ایک فرد کے لیے یا اجتماعیت کے لیے اس میں ہدایت نہ ہو، قرآن کی ایک آیت دکھا دیجئے۔ لہٰذا اب اس میں تو سنیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں آپ کو پتہ ہے، یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ نازل ہوئی ہیں غزوہ تبوک کے بعد، اور یہ تبصرہ ہے بہترین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اچھا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اذن لی ولا تفتنی، مجھے اجازت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ اب پہلے یہاں رک جائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ اچھا، فتنے کا یہ معنی ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، یعنی میں فتنے میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا اور اس کی وجہ سے مجھے ہلاکت بھی ہوگی۔ اب یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ منافق کہہ رہا ہے۔ ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھیے۔ اچھا، اس منافق کا جو ہے وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر میں گیا تبوک کی جنگ میں تو رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ذرا آپ لاجک دیکھیے منافق کا، بدبخت کا، یعنی جہاد سے بچنے کے لیے وہ کیا بہانہ تراش کر رہا ہے۔ اب یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ ہر منافق آج کے منافق بھی جو ہیں وہ کسی نہ کسی گناہ کو کرنے کے لیے بہانہ تراش کر لیتے ہیں۔ یا اس سے بڑا گناہ کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی جا رہی ہے جہاد کے لیے اور یہ عذر بدترین عذر تراش رہے ہیں۔ اچھا، تو اس نے کیا کہا کہ اب گناہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو بہانہ ہے نا۔ گناہ یہ کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا حکم دے دیا اور وہ پیچھے رہنے کے لیے، اس سے پہلو دہی کرنے کے لیے ایک غلط ترین بہانہ تراش کر رہا ہے۔ اچھا، تو اب وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو وہ فتنے میں تو پڑے ہوئے ہیں، وہ فتنے میں تو آلریڈی مبتلا ہے۔ اس سے بڑا فتنہ، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ نفیر عام ہو جائے اور اس سے نفیر عام میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قائد بن کے نکلیں اور یہ بدبخت پیچھے رہ جائے۔ تو فتنے میں تو پہلے ہلاکت اور فتنے میں تو پڑ چکا ہے آلریڈی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرے میں لینے والی ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ ایسے کافروں کے لیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے صاف بتا دیا کہ جو اس طرح کے بھونڈے بہانے بنا کر اور جہاد و قتال جیسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قائد ہوں، سپہ سالار ہوں، اس سے محروم ہونا، اس سے بڑا فتنہ اور بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ہلاکت کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ایسے کافروں کو جہنم گھیرے میں لے چکی ہے، وہ جہنم سے باہر نکل ہی نہیں سکیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے دین کے ساتھ غداری اور جان و مال کو بچا کے رکھنا کتنا بڑا جرم ہے، اور آج پوری امت مسلمہ من حیث نام و نہاد امہ اس میں مبتلا ہے۔ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ کشمیر میں ہو جا رہا ہے، جو کچھ شام میں ہو رہا ہے، جو کچھ افغانستان میں ہوا،
اچھا، قرآن کریم ایک بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق جو ہے نا، یہ بعد میں بڑے شرمندہ ہوں گے اپنے اس رویے پر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ مومنوں کو فتح دے گا. آپ دیکھیں آج ہم اگر ایمان ہے تو کتنے شرمندہ ہیں ہم کہ ہم نے امریکہ کو اڈے دیے کہ امریکہ فتح یاب ہو جائے اسلام کے خلاف. کتنی بڑی آج شرمندگی کہ اللہ نے ان کو اتنا سرخرو کیا کہ دنیا کا کوئی کمانڈر اتنا سرخرو نہیں ہے جتنے مجاہدین افغانستان ہیں. یہ بڑے بڑے اس میں چلنے والے قافلوں میں اور بڑی بڑی مراعات لینے والے اور بڑے بڑے پھول سجانے والے، یہ ان کے مقابلے میں بونے نظر آتے ہیں. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی منافقوں کو پھر کس قدر شرمندہ ہونا پڑتا ہے اپنے اس سابقہ طرز عمل پر. بالکل یہی ہوا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک تشریف لے گئے 30,000 کے لشکر کے ساتھ، اور وہ مقابلے تک نہیں آیا. ان کا خیال پتہ کیا تھا کافروں کا؟ آگے بات آ رہی ہے کہ بس یہ تو اب جائیں گے وہاں ان کو مار کے قتل کر دیں گے اور پھر ہم اچھا ہے واپس اکیلے پیچھے رہ گئے، اپنی جان بچا لی تو ہم نے اپنا بندوبست کر لیا. یہ ان کا خیال تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رومی مقابلے پر ہی نہیں آئے، اور ان تمام قبیلے جو سرحد پر عرب قبیلے تھے جنہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوت لے کے گئے تھے ان کو قتل کیا تھا، ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں جزیہ دے کر شامل ہونے کی جو ہے شرط قبول کی، اور ایک دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی کہ اس پوری سلطنت جو رومی سلطنت کے ساتھ قبائل تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ اب طاقت رومیوں کے پاس نہیں ہے، اب طاقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. تو آپ نے دیکھا ذرا اس کو پوری جنگ کو سامنے رکھے نا، اس غزوہ کے کیا حالات تھے، کیا جوش تھا مسلمانوں کا، کیا ان بدبختوں کا منافقوں کا رول تھا. پھر بات قرآن حدیث یہ صورت بڑی پیاری سمجھ آتی ہے. میں ترجمہ پھر کر رہا ہوں آپ کو، اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یقول، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی جو کہتے ہیں، ایسے کا مطلب ہے منافق ہیں جو اذن لی ولا تفتنی، مجھے اجازت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. اللہ فرماتے ہیں یہ جو حرکت کر رہے ہیں نا، الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو فتنے میں پہلے سے ہی پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم ایسے کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. کوئی سوال، کوئی چیز جو یہاں سمجھ نہ آئی ہو؟ سر یہ جو اوپر ہے نا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ادھر منافق کا ذکر آیا اور نیچے آیا اِنَّ جَهَنَّمَ مُحِيطٌ کافرین، تو نیچے کافر کا ذکر آیا ہے، یعنی منافق کو کافر کہا جا سکتا ہے. دیکھیے یہاں اس منافق کو جو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفیر عام کا حکم دے دیا، خود قائد تھے، وہ منافق کافر ہے، اس لیے وہاں آگے اسی منافق کو کافر کہا گیا ہے. جی سر، جزاک اللہ. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس سے پہلے ان منافقوں نے کون سی جنگ میں کیا حرکت کی؟ غزوہ احد میں 300 عبداللہ بن ابی کی 300 لشکر لے کر واپس چلا گیا. اچھا نہیں، بہانے کی بات بتائیں. خیر وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، اس نے بہانہ لگایا کہ ہماری بات نہیں مانیں گے اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک بتایا. ایک اور غزوہ بھی ہے. سر وہ انہوں نے غزوہ احزاب میں کہا تھا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، کھلے ہوئے ہیں. ویری گڈ ایکسیلنٹ. یہ ہے فہم قرآن کہ ہم جب قرآن میں پڑھیں تو وہ سارے مقامات ہمارے سامنے آ جائیں. تو انہوں نے پہلی بات کہ یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ سورہ احزاب میں پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں تاکہ بات بڑی کلی. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ،
جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یا اہل الیثرب، اے مدینے والو، لا مقام لکم، آج تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، فرجعوا، لوٹ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، ان میں سے ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتا ہے، یقولون، اور وہ کہتے ہیں، ان بیوتنا عورتن، ہمارے گھر جو ہیں وہ ان پروٹیکٹڈ ہیں، وہ غیر محفوظ ہیں۔ یہ تھا ان کا بہانہ جو اوپر آپ نے دیکھا سورۃ توبہ میں، انہوں نے کہا، اس بدبخت نے کہا مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، اور یہاں یہ بدبخت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو گھر ان پروٹیکٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وما بہیا عورتن، اور بے عورتن، یہ بالکل خیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ تو فرار چاہتے ہیں۔ تو آج اگر آپ دیکھیں نا، تو یہ جتنے ہمارے حکمران ہیں مسلمان ملکوں کے، آپ دیکھیں کس قدر جھوٹے بہانوں کی وجہ سے وہ اللہ نے موقع دیا ہے ان کو کہ یہ آج فلسطین کی مدد کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں توبہ طائب ہو کر، لیکن یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت کو ذرا سامنے رکھ کے پھر ان کے بہانے دیکھیے، کتنی ذلیل حرکتیں ہو رہی ہیں ان حالات میں۔ لاہور میں کنسرٹ ہو رہا ہے، ادھر ریاض سعودی عرب میں کنسرٹ ہو رہا ہے، ہمیں اپنی عیاشیوں اور فحاشیوں سے فرصت نہیں۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس اس پہ؟ سر کیسے دل ہیں ان لوگوں کے کہ بھائی ادھر اتنی سخت ہے، پریشان ہیں ہم سب، اتنے ان کے لیے لوگ مر رہے ہیں، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، اور یہ کنسرٹ کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کیسے دل ہیں ان کے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، قرآن نے یہ سب چیزیں بتا دی ہیں، یہ جو آپ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ گناہ اور گناہوں کی کثرت دلوں کو اتنا سخت کر دیتی ہے کہ شیطان کے ہاتھ میں نکیل ہوتی ہے اور وہ بندہ جدھر چاہتا ہے اس کو لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ اس حوالے سے جو میں نے سورہ احزاب کی آیت آپ کو بتائی ہے، وہ آیت ہے سورہ احزاب کی 13 جی۔ تو دل کی سختی آپ کو پریشان نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب انسان گناہوں کی انتہا کر دیتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ اچھا اگر یہاں یہ بات کلیئر ہے تو ہم چلتے ہیں آیت 50 میں۔ سر ایکسکیوز می، جو بھی آپ نے منافق کا ذکر کیا یہاں پر، یہ آیت نمبر 49 کے شروع میں، اس کا کوئی نام ہے تفسیر میں آیا ہوا ہے؟ کس کا نہیں، آپ کا سوال نہیں سمجھ آیا سر یہ جو ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّ، اور وہ ان میں سے جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے، تو اس کا جو اسپیسیفک ایک شخص کا ذکر ہے، اس کا کوئی نام ہے تفسیر میں آیا ہوا؟ وہ کیس بن جد کیس سر، سوری جد بن کیس، جی بالکل بالکل نام ہے۔ قرآن کا کمال دیکھیں نا، قرآن ان کی وہ کیفیات بیان کر رہے جو ہم بالکل اپنے مشاہدات سے بھی چیک کر سکتے ہیں، لیکن قرآن نام نہیں لیتا، اس لیے کہ یہ جد بن قیس آج بھی ہیں، کل بھی ہوں گے، پرسوں بھی ہوں گے، قیامت تک رہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن کا جو انداز تخاطب ہے نا، اس کو سمجھنے میں تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ یہ کسی ایک بندے کو ملائن نہیں کرتی، بلکہ اس پورے گروپ کو جو اس گروپ سے تعلق ہے، اس پورے گروپ کے واقعات اور حالات اور ان کی خصوصیات ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے، تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں کہیں ہم بھی وہی کچھ تو نہیں کر رہے۔ اب چلیے آیت نمبر 51 وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةً، اور اگر آپ کو کوئی بھلائی ملتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، تسوہم،
تو ان کو بڑی بری لگتی ہے۔ اچھا، یہاں حسنات ان کا معنی لکھ لیں پہلے۔ اس سے مراد کامیابی، فتح، مال غنیمت اور سلامتی ہے۔ 4 چیزیں میں نے لکھوائی ہیں آپ کو، کامیابی، فتح، غنیمت اور سلامتی۔ یہاں حسنات ان کا بھلائی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اگر جنگ کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، فتح نصیب ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، جو آپ سلامتی سے واپس آ جاتے ہیں، یہ ان کو بڑا برا لگتا ہے۔ کس کو برا لگتا ہے؟ منافقین کو۔ کیوں برا لگتا ہے؟ وہ تو ان کا خیال تو یہ تھا کہ بھئی اب یہ یہاں پھنسے، اور جب پھنسیں گے تو کوئی نہ کوئی ان کے نقصان ہوں گے، ہم تو بچ گئے اپنے چکر چلا کے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان تمام، آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کو دیکھ لیں، تمام غزوات کو دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو کامیابیوں سے نوازا۔ تو یہ چیز جو تھی، یہ ان منافقوں کو بڑی بری لگتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب روم تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں روم کے مقابلے پر، تو ان کا خیال تھا یہ وہاں پیس کے رکھ دیے جائیں گے، نعوذ باللہ، ایک بھی واپس نہیں آئے گا، اور ہم جو ہے پھر کھل کھیلیں گے۔ رب العالمین نے اس شان سے واپس لایا، اس سلامتی سے، اور اتنا لوگوں سے معاہدے ہوئے قبائل سے، تو پھر آپ سوچیں کہ ان کے دل پر کیا۔ تو ان تصب کا حسنہ، اگر آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسنہ یعنی کامیابی، فتح، غنیمت اور سلامتی عطا ہوتی ہے، تسوہم، ان کو بہت برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یقولو، تو یہ کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا پہلے ہی بندوبست کر لیا تھا، ہم تو گئے ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ اچھا، پہلے یہاں ایک لفظ ہے، وہ ہے مصیبت، کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، تو یہاں مصیبت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکامی ہو گئی، یا مسلمان بہت زیادہ زخمی اور شہید ہوئے، اس کو مصیبت وہ کہتے ہیں، کیونکہ جنگ کا ذکر ہے تو جنگ میں یہی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب بتائیں مجھے کیسا ایمان، کہ جس ایمان میں یہ چیز، یہ تو کفر ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند پہنچے، یا آپ کی فوج کو یا مجاہدین کو، اس کی تمنا تو کافر کر سکتا ہے۔ تو یہ کیسے اس دعوے کرتے ہیں اسلام کے، یہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ہادی اور رہنما مانتے ہیں؟ ان کے دلوں میں تو کفر کی تہ در تہ ردے چڑھے ہوئے ہیں۔ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اس سے پہلے ہی اپنا بندوبست کر لیا تھا، ہم گئے نہیں اس میں، نعوذ باللہ۔ کس عادت سے محروم رہ کے خوش ہو رہے ہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ کون لوگ ہیں؟ بتائیے۔ سر یہ جو خوش ہوتے ہیں، نہیں، فارحون جو، ہاں بالکل خوش ہوتے ہیں اس بات سے۔ اب دیکھیں نا، ایمان والے تو، آپ غزوہ تبوک کا ذرا منظر اپنے سامنے رکھیں، لوگ آ رہے ہیں، مجاہدین آ رہے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارشیں کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بس یہ سامان جنگ دے دیے، سواری دے دیے، ہم تو بالکل تیار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ لوگوں کے لیے میرے پاس جن کو کچھ دے دی، جن کے نہیں ہے وہ روتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ ہم اس سعادت سے محروم رہ گئے، اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے میں محروم رہ گئے۔ یہ کن کا حال ہے؟ بالکل وہ لوگ جو ایمان صحیح، سچے پکے ایمان والے ہیں۔ اور یہ منافق ذرا دیکھیں، جب یہ
بچ جاتے ہیں وہاں جانے سے، ایک تو خوش ہوتے ہیں اور دوسرا اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ دو بالکل اپوزٹ کیریکٹر ہیں، متضاد کیریکٹر ہے. آپ ذرا سنیں آگے جو بات آ رہی ہے نا، وہ ہمیں اپنے ایمانوں کو ذرا اس پہ پرکھنا چاہیے. کل اے اللہ کے رسول بتا دیجیے، اعلان کر دیجیے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں تو صرف وہی چیز پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. مومن کا اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہونے کی بہترین دعوت ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا، اچھا کامیابی لکھ دی ہے تو ہم راضی ہیں، اور اگر اس مصیبت میں، اس تکلیف میں ہمیں کوئی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں تو بھی ہم اس کا صبر اور شکر کرتے ہیں، کیونکہ انہی مصیبتوں نے دنیا میں ہماری سیرت و کردار کو ٹھیک کیا، ہمیں صبر کرنا سکھایا، آخرت میں ہمیں جنت ملے گی. تو لہٰذا مومن جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق بالکل راضی برضا ہوتا ہے. اچھا اللہ کے حکم پر راضی برضا کیوں ہوتا ہے؟ بھلا مجھے بتائیں. دیکھیں نا یہاں بتا دیا گیا کہ سر ایمان کا حصہ ہے. یہ بات آپ بالکل ایک بڑی اینڈ ریزلٹ پہ کہہ رہے ہیں. سر دونوں صورتوں میں اس کو اجر ملتا ہے نا، صبر کرنے پہ بھی اجر ملتا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں، جب آپ مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے تو آپ کا سیرت و کردار بالکل نکھر جاتا ہے. یہ صحابہ اور صحابیات اس لیے دنیا میں عظیم ثابت ہوئے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنی مصیبتوں، تکلیفوں، اس راستے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس آیت کو یاد کر لیجئے، سورہ بقرہ کی. یہ ایمان کے دعوے کے بعد یہ سب مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں ہوں گی. جو برداشت کرے گا اس کو نکھار دے گا اللہ اپنی سیرت و کردار میں، اس کو اللہ چن لے گا، پھر وہ دنیا میں کامیابیوں کا اس اپنے صبر، شکر اور اپنے سیرت و کردار کی وجہ سے حقدار بن جاتا ہے اللہ کے. اللہ اس کو نوازتا ہے. اور جو یہ حکمران آج آپ دیکھتے ہیں ذلت اور پستی کی زندگی دن بدن، آپ اگر سنیں نا بیان وہاں یورپ کے اور امریکہ کے حکومتوں کے، وہ کہتے ہیں جی بالکل ان یہودیوں کو، ان کو بمباری کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ان کو، بچے عورتیں بیمار مر رہے ہیں، پانی نہیں پہنچ رہا، کھانا نہیں پہنچ رہا، بجلی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہمیں کوئی غیرت آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وہ اس آج کی مہذب دنیا کو دیکھیں، یہ مہذب کہنے کے یا یہ غیر انسانی رویے ہیں، اور ہمارے بھی اس سے کم نہیں ہیں حکمرانوں کے. قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں تو آپ کو ہر حالات قرآن میں نظر آئیں گے. یہ اتنی شدید صورتحال بھی قرآن میں دیکھیں کس طرح ڈسکرائب ہوئی. ان حالات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، کل لن یصیبنا الا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی الا ما کتب لنا، ہاں جو اللہ نے لکھ دی ہے. اور اگر اس نے ہمیں ان آزمائشوں سے گزارنا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں. اور وہ جہاد و قتال جو صحابہ نے کر کے پوری دنیا پہ دین کا غلبہ یقینی بنا دیا، وہ اس آزمائشوں کے نتیجے میں ان کا جو سیرت و کردار بنا تھا. وہ ایمان جو ایک بھوکے اور ننگے افغانی کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ امریکہ میں جس ایک سپاہی کی جو کٹ ہے نا، وہ $1,00,000 کی تھی. اور پتہ ہے اس کے اندر کیا خاص چیز کیا ہوتی تھی؟ جی سر پیمپرز بھی ہوتے تھے. ویری گڈ ڈاکٹر صاحبہ، ویری گڈ، ویری گڈ. کاش یہ دنیا دار سمجھیں. اس میں پیمپر ضروری تھا، کیونکہ
ان کو جب کمبیٹ میں آتے تھے تو وہ ان کو کنٹرول نہیں رہتا تھا اپنے پیشاب پخانے پر بھی، اتنے خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ یہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، کاش کاش مومن اس کا مزہ چکھے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان مشکلات سے گزار کر، تنگ دستیوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے گزار کر اس کو ایسا صبر عطا فرماتا ہے کہ وہ پھر دنیا میں ہر کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے ملک کا پیسہ لوٹتا ہے، وہ بدبخت امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ میں اپنی جائیدادیں بناتا ہے، وہ اپنے بچوں کو ان امریکن یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے غداری کرتا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں وہ کتنا ڈرپوک ہوتا ہے۔ کاش کاش اس ایمان، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور صحابیات کو عطا فرمائے۔ سر آپ نے جو ابھی ایک سورہ بقرہ کی آیت پڑھی ہے سر، اس میں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سر یہ ثمرات کا کیوں ذکر کیا گیا ہے، پھلوں کا؟ اچھا، آپ شہر میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں؟ سر شہر میں۔ ہاں، اسی لیے آپ کو یہ سمجھنے۔ اچھا، نقص من الثمرات یہ ہوتا ہے کہ کوئی وبا آئی اور آپ کا سارا باغ جو ہے وہ اجڑ گیا اور اس نے کوئی پھل نہیں دیا۔ ان حالات کے اندر یہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ اس رب، یہ اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہو سکا نا۔ جی، اللہ کے حکم کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اس باغ کے پھل سے زیادہ یقین اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہونا چاہیے کہ وہ اس باغ کو دوبارہ ہرا کر دے گا۔ لیکن میں نے صبر کرنا ہے، یہ سب کچھ میرے رب کے حکم سے ہوا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حکمتیں اور علم ہے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ گاؤں میں رہتے ہوتے نا تو آپ کو پتا ہوتا کہ ہم نے وہ حال بھی دیکھا ہے، بڑی چنے کی فصل لہلہا رہی ہے، پھل لگا ہوا ہے، پھول لگے ہوئے ہیں، ایک ہوا آتی تھی اور وہ پورے کا پورا کھیت جو ہے وہ ایسا لگتا تھا جل گیا ہے اور کوئی اس میں پھر پھل نہیں لگتا تھا۔ یہ ہے نقص من الاموال۔ ابھی بھی سمجھ آئیے نہیں آئی؟ جی 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 سر، بالکل سمجھ آ گئی۔ روز جب پڑھتی ہوں تو وہ ہوتی ہوں کہ یہ پھلوں کا کیوں ذکر ہے۔ اچھا، اب سمجھ آ گئی کہ وہ فصل کا ذکر ہے، یعنی فصل ختم ہو جاتی ہے۔ جی وہ زمیندار کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اگر جی زمیندار بالکل مومن ہو نا، وہ کہتے ہیں میرے رب کی طرف سے ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں نا تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ عدل فی قضاءک، اے اللہ تیرے ہر فیصلے میں عدل ہے۔ میں نہیں سمجھتا، دیکھیں نا، میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ نہ میرا علم کامل، نہ میری حکمت کامل، نہ میرے فیصلے صحیح، اللہ کے سب چیزیں بالکل حق پر ہیں۔ تو جو بھی فیصلے ہوتے ہیں جس میں میرے صبر کو تربیت کا بندوبست ہوتا ہے، مشکلیں آتی ہیں جیسے اس آیت میں ہے، تو میں صبر کر کے اللہ پر یقین کر کے چلوں تو میرے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، اور وہ پھل تو اللہ کے حکم سے ضائع ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں مجھے جو سیرت اور کردار میرا بنا، مجھے جو صبر کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی، وہ اس نقصان سے 1000 درجے بہتر ہے۔ جی سر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا، اب ذرا آگے چلیے۔ تو میں پڑھ رہا تھا، ان تصب کا حسنہ، اگر آپ کو کوئی کامیابی، فتح، غنیمت، سلامتی ملے، تسوہم، ان منافقوں کو بڑا برا لگتا ہے۔ وَإِن تصب کا مصیبت، اور اگر آپ کو کوئی مشکل پہنچے، مصیبت پہنچے، یعنی کوئی وقتی طور پر ناکامی ہو یا مسلمانوں زخمی اور شہید ہو گئے ہوں، تو کیا کرتے ہیں؟ یقولو، تو پھر یہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اس سے پہلے اپنا بندوبست کر لیا تھا کہ ہم اس میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور منہ موڑ لیتے ہیں، وَهُمْ فَارِحُونَ، اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں
کہ یہ بات کہ مسلمانوں کے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زک پہنچے تو یہ کفر سے بدتر نہیں ہے؟ اس پہ بندہ خوش ہو، کفر سے بدتر ہے۔ کل اب سنیں نبی اللہ تعالیٰ ایسے معاملات میں کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ اعلان کر دیجئے لن یصیبنا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس مصیبت کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اور اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے صبر کرنا ہے۔ اور یہ مصیبت آئی ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آئی، اس میں کوئی حکمتیں جو میری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اس کو پورے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کروں۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا آقا مالک ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ تو آقا اور مالک کا علم، اس کا حکمتیں، اس کے میرے اوپر احسانات اور میری تربیت کا سامان کرنے والا آقا ہے، لہذا جو کچھ ہوا ہے وہ سارے کا سارا جو اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کو پہنچے گا، آپ نے اس کے صبر کرنا ہے۔ یہ تو آنا مولانا کا مطلب۔ اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ صرف اللہ پر۔ اور یہی بھروسے کا تقاضا ہے کہ جس حال میں اس نے ہمیں رکھا ہوا ہے ہم اس پہ اس کا صبر کریں۔ مصیبتیں ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسان فرمایا ہے، مال دولت عزت کوٹھیاں کاریں دی ہیں اور حلال دی ہیں، اور ہم اس کو اللہ کا فضل سمجھ کے اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں غربا کے رکھے ہیں، تو یہ آپ کا شکر ہوگا۔ یہ دو کیفیتوں کے درمیان بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ خلاصہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ مومن ہی کا مسئلہ ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ کیا ہے وہ مسئلہ؟ تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بہترین سورۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور اگر نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ معاملہ مومن کا ہے اور یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر اور میرے اندر ایمان ہے، یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے مشکلات اور عنایات پر۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی اچھا، سر۔ اب ذرا لکھیں نا آیت سورہ الحدید کی 22 اور 23، میں پڑھ کے آپ ترجمہ کر رہا ہوں، اور آپ ذرا دیکھیں کہ یہاں کیا مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے۔ لکھ لیا آپ نے حدیث کی 22 اور 23؟ آپ بڑے غور سے سنیے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مشکل، کوئی مصیبت جو تمہیں زمین میں پہنچتی ہے، ولا فی انفسکم، یا تمہارے جانوں کو پہنچتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، یہ پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو ہم نے لکھی ہے۔ یہ کتاب میں موجود ہے، وہ مصیبت آپ پہ آنی تھی اور اللہ کے حکمت اور علم کی بنیاد پر وہ ہمیں اس سے گزرنا تھا۔ اور فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے۔ کوئی چیز لکھ دینا ایک خاص مقصد کے لیے، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اور وہ بھی مستقبل میں لکھنا۔ تو اللہ کے لیے آسان کیسے ہو گیا؟ یہ جلدی بتائیں۔ ماں کے پیٹ میں جب 4 ماہ کا بچہ آتا ہے اس وقت سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ جواب ٹھیک دیا کریں خدا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے سر اپنے بہتر فیصلہ بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اپنے ایک کی وجہ سے ان ذالک علی اللہ یسیر، مطلب اس کا پوچھ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کیا بول رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اس لیے آسان ہے، اس لیے اللہ کے لیے آسان ہے کہ وہ ماضی کے، اس کو ماضی حال مستقبل کا سارا علم
मुकम्मल इल्म, और उस इल्म की बुनियाद पर फैसले हिकमत से पहले लिख दिए गए हैं, आपके पैदा होने से पहले। ये अल्लाह के लिए आसान था, उसके इल्म, माजी का इल्म, अमल, सारी इल्म और हिकमत की वजह से। बात को समझे तो सही, फटाफट आप एक जवाब घड़ के दे देते हैं। कुरान को बिल्कुल समझें, अल्लाह ताला हमें बिल्कुल बता रहा है कि मेरे लिए ये सब आसान था। क्यों? मेरा इल्म, मेरी हिकमत हाल, माजी, मुस्तकबिल पर मुहित है, लिहाजा मैंने वो फैसले हक पर किए हैं और ऐन अदल के मुताबिक किए हैं, अपने इल्म और अपनी हिकमत की वजह से। शाबाश, कोई सवाल हो तो कीजिए। सूरत गाबुन की आयत नंबर 11 भी इस पे साथ मिलती है। आप जरा, आप आगे मत जाएं, सबकत मत करें, आप पहले जिसको मैंने बताया आप समझें, आप इस बात को, उसका जवाब दें मुझे। स्टेप बाय स्टेप चलिए, एक आयत से दूसरी में मत, अभी ये मुकम्मल नहीं हुई। अब सुने आगे, जरा सुने। इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, आगे लकई ला तासु मा फातकुम, ताकि तुम उस पर अफसोस ना करो जो तुमसे खो गया है, तुमसे गुम हो गया है। तवक्कल ये है। वला तफरहू बिमा आताकुम, और ताकि खुश भी ना हो, ज्यादा फूलो भी नहीं जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। क्या मतलब है? तकदीर के फैसलों पर राजी हो, जो तुम्हें मिला है उस पर शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला के हक अदा करो उसमें से, और जो खो गया है, जो आपसे गुम हो गया है, ज़ाया हो गया है, उस पर ज़रा बराबर अफसोस ना करो। क्यों? वो तो हो गया जो हो गया, आइंदा अपनी, उसमें अपनी गलती का एहसास करते हुए अपनी इस्लाह करके और आइंदा अपने मामलात को ठीक रखो। कितनी बड़ी नसीहत है ये। हर मामले में जो अल्लाह ताला की तरफ से लिख दिया गया है वो हो के रहेगा, और ये होना चाहिए मोमिन का रवैया कि जो खो गया है उससे उस पर अफसोस ना करे, और जो मिला है उस पर फख्र और तकब्बुर न करे, बल्कि आराम से उसमें से अल्लाह ताला के हकूक अदा करे। और फरमाया, फिर आगे देखें, एक एक लफ्ज को, एक एक टुकड़े को अलग अलग समझें। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह हरगिज मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह हरगिज पसंद नहीं करता किसी शेखी खोरे को और फख्र करने वाले। तो ये अल्लाह की इंतहाई नापसंदीदा चीज है जो आज आप देख रहे हैं। रियाकारियों में हमारी हुकूमतें किस कदर पड़ी हुई हैं। वो जो परेड पे आपको दिखाते हैं ना, और वहां इतने पैसा जाया करते हैं, वो इसलिए नहीं था, वो इसलिए था कि हक की हिमायत में और मुसलमानों की हिफाजत में मुसलमान जस्द वाहिद की तरह हैं। कैसे? जैसे जिस्म के एक हिस्से को दर्द होता है तो सारा हिस्सा उसमें हिस्सा लेता है। तो ये आयत आपने लिखी है, मैंने पढ़ के बताई है, दोबारा तर्जुमा कर रहा हूँ ताकि मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द, तुम्हें ज़मीन में जो भी मुसीबत पहुंचती है, वला फी अनफुसिकुम, या जो कुछ भी तुम्हारी जानों में तुम्हें नुकसान होता है, इल्ला फी किताब मिन कब्ल अन नबरहा, ये तो अल्लाह ताला का वो फैसला है जो अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये सब कुछ अल्लाह के लिए बहुत आसान था। ये क्यों किया? ताकि आपकी ज़िंदगी में एक नज़म पैदा हो, आपकी ज़िंदगी में ईमान का ये तकाजा पूर्ण करने के बाद आप क्या करें? लकै ला तासु अला मा फातकुम, जो चीज़ें तुमसे गुम हो गई हैं, जो खो गई हैं, ना उन पर अफसोस करो। वला तफरहू बिमा आताकुम, ना उन नेमतों पर फख्र और तकब्बुर करो जो तुम्हें दी गई हैं। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला हर शेखी खोरे जो खुद अपनी ज़ात में बड़ा बनता हो या फख्र करता हो उन चीज़ों पर, उन नेमतों पर जो अल्लाह ने दी हैं, ये ऐसे बंदे अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं हैं। बात क्लियर है? सवाल करें।
تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا 51 اور اس کے ساتھ یہ الحدید کی 22 اور 23، آپ ذرا ان 50 51 توبہ کی اور اس کے ساتھ یہ ان کو جب سمجھ جائیں گے، ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکینت مل جائے گی. مصیبتیں آئیں گی، ہم صبر کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ رہے گا. صبر کرنے میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت ہمیں شامل ہوگی، کیونکہ ہم نے اس پر توکل کیا ہوا ہے. نعمتیں ملیں گی تو ہماری زندگی میں کوئی اس میں فخر تکبر نہیں آئے گا، اور ہم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کا دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا کریں گے. ہماری زندگی بھی بڑی پرسکون ہو جائے گی، چاہے مصیبتیں ہوں چاہے اللہ کی نعمتیں ہوں. کوئی سوال، کوئی کامنٹس؟ اچھا، اس آیت میں یہ بتائیں ذرا سوچ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ آخر میں ایک بڑی بات فرما، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ سوال نہیں کرتے تو پھر میں کروں گا. جلدی بتائیں. بس چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرے. ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ اوور سمپلیفائڈ چیز نہ کہا کریں. سر خوشی اور غمی میں ہر حالت میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے. خوشی اور غمی میں توکل یہ ہے کہ خوشی میں اللہ کی عنایتوں کو یاد کرے اور اس کے رحمتوں کا حق ادا کرے. اور مصیبتوں سر کا وہی ہمارا کارساز اور وہی ہمارا مولا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، تو ظاہر ہے ہمیں شاکر ہونا چاہیے، صابر ہونا چاہیے. لیکن ہم نہیں ہوتے. آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ نہیں کرتے. آپ دیکھیں بڑے بڑے ایمان والوں کو، بڑے بڑے بظاہر متقی لوگوں کو آپ دیکھیں گے، مصیبت آپ سے بلبلا اٹھتے ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں روز. دیکھیں قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس کو زندگی میں نافذ کریں، پھر اس کی فیوز و برکات آپ کو ملیں گی. یہ توکل کا گیم مت کھیلیں، توکل کا حق ادا کریں، توکل کو سمجھیں. میرے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ رب کا فیصلہ بالکل برحق ہے، اور پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہم انی اسألک الرضا، اے اللہ میں تیری رضا کا طالب ہوں، بعد القضاء، اس فیصلے کے بعد بھی میں تیری رضا کا طالب ہوں. بے رضا شک سر، اللہ تو اللہ یہ وہ، تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا وہ دے نا، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں فوراً. لیکن میری بات کو تو سمجھیں، انہی گھبراہٹ کا علاج قرآن بتا رہا ہے. آپ کے توکل میں کمی ہے، گھبرا رہے ہیں تو توکل یہ ہونا چاہیے جو ہو گیا ہے بالکل اللہ کے حکم برحق کے ساتھ ہو گیا ہے، میں اس پہ راضی برضا ہوں. پھر تو آپ یہ کیفیت آپ پہ طاری ہے تو آپ کو مبارک ہو. لیکن آپ اگر اس کے اوپر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو آپ انتہائی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ پر توکل ہی نہیں ہے. تو توکل آپ کی فائنل اور آخری شکل ہے جو آپ کے اندر ہے تو ایمان کا ثبوت ہے. اگر توکل نہیں ہے تو پھر آپ کے ایمان میں کمزوری ہے. یہ بات بہت اچھی طرح سمجھیں. یہ توکل کا مسئلہ کاش ہم سمجھیں. دیکھیں ساری دنیا یہ سوچ رہی تھی، سمجھ رہی تھی کہ بس افغانستان چند دنوں کی بات ہے، اور یہی مسلمان بدبخت حکومتوں نے یہ سوچا تھا کہ امریکہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر سکتا ہے، اسباب سے وہ لیس ہر قسم کے. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دکھایا کہ کس قدر یہ اسباب توکل والے جیت جاتے ہیں، اور اسباب والے جن کا اسباب پہ توکل ہوتا ہے وہ دنیا میں ناکام ہوتے ہیں. کبھی سوچیں تو صحیح، یہ دین بڑی عظیم چیز ہے. یہ ہمارے اندر وہ ذہن سازی کرتی ہے کہ جس ذہن سے ہم معاملات کو بالکل
اپنا رول ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے. آج سر آپ جی جیسے دیکھیں، ایک منٹ، آج یہ دیکھیں اس توکل کی کمی ہے، اللہ پہ بھروسے کی کمی ہے کہ آپ کی حکومتیں ان مظلوم، یہ ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے، ان مظلوم، ان مجبور مقہور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو فلسطین میں ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ توکل کی کمی ہے. توکل ہوتا تو آج اللہ نے ہمیں سب ذرائع اور وسائل دیے. کس مسلمان حکومت کے پاس نہیں ہے؟ چاروں طرف سے اسرائیل گھرا ہوا ہے مسلمان ملکوں کے. ان چاروں طرف مسلمان ملکوں میں اڈے ہیں امریکہ کے. آپ سوچیں، یہ سزا مل رہی ہے مصر کو، اخوان المسلمین کو، جو انہوں نے طاغوت کے ہاتھوں سے رسوا کرایا ہے. حافظ مرسی جیسا صدر نہیں ملے گا. ان کی اس الیکٹڈ اسمبلی میں ایسے لوگ تھے جو ٹاپ کے انجینئر، ڈاکٹر، پلانر، ایگزیکیوشنر، ہر قسم کے لوگ موجود. لیکن طاغوت پر ہمارے ایمان نے، سی نے وہ ظلم کیا ہے. اگر یقین مانے اخوان المسلمین کی حکومت ہوتی تو آج یہ صورتحال آپ کو دیکھنے کو نہ ملتی. اللہ تو تعالیٰ سر نے یہ ہمارے لوگ کیوں بک گئے ہیں؟ ان کا ضمیر کیوں نہیں جاگتا؟ یہ آپ کا سوال کا جواب صرف ایک ہے، ہمیں توکل نہیں ہے اللہ پر، ہمیں توکل ہے امریکہ پر. آپ کو پتہ ہے RCD جس کو ہم نے، آج ہم اس سے بالکل دستبردار ہو چکے ہیں. حالانکہ اس پہ اتنا پیسہ خرچ ہوا، اتنی حکومتوں، ہمارے لوگوں نے اس کے ساتھ چائنا سے کمٹمنٹ کر کے، لیکن آج امریکہ کو ناپسند ہے. ہم نے اپنی عزت، اپنی جرت، ہمت، ہر چیز خاک میں ملا کر اس کتے کے پیچھے چل رہے ہیں. جو وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے لوگوں کا معاملہ. وہ اللہ کے حکم پہ نہیں چلنا چاہتے، انہیں اللہ پر توکل نہیں ہے. جی اور کوئی سوال؟ کوئی بات کی؟ یہ جو بھی آپ نے ایک حدیث تھا وہ سر یہاں پر اس آیت میں تو وہی فٹ آتا ہے کہ مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اگر خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے. جی اللہ پر اس کا توکل. سر اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں، اسلام میں اللہ کے حکم سے کوئی اگر مگر شاید کا لفظ نہیں ہے. کہ اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، اگر مگر شاید ایسا ہوتا تو ایسا کرتا. ہاں، وہ اگر اور مگر کا لفظ اس وقت نہیں ہے جب آپ نے جو پہلا کام کیا ہے اس میں وہ سارے فیکٹرز رکھے ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا ہے، پھر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس پہ راضی ہوں. لیکن پہلے ہی میں نے اپنی بے وقوفی سے غلطی کی. آج ہم اس پہ راضی ہو جائیں کہ یہ ہماری حکومتیں جو کر رہی ہیں یہ سب ٹھیک کر رہی ہیں، اگر مگر نہ کریں اس پہ. نہیں سر، یہ تو غلط بات ہے. ہاں، تو پھر اس بات کو جب بیان کریں تو بات کو بیلنس رکھیں. اچھا، اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں. آیت 50، 51 اور اس کے ساتھ ایک آیت سورہ حدید کی جو ہے 22 اور 23. اس کو آپ نے پھر خود پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنے رویوں کو کہ دین کے معاملے میں ہمارے معاملات ایسے ہیں یا نہیں، اس کو پھر چیک کرنا ہے. یہ ہوگا فہم قرآن. اب چلتے ہیں آگے. اگر کوئی سوال ہے تو کریں، کامنٹس ہیں تو دیں. دیکھیں، دین ایک آپ کو ایسا تصور دیتا ہے، ایمان، فکر آپ کو کیسے سیٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صاف صاف بتا دو، حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، کہ تم دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتے ہو. احدی الحسنیین، دو بہترین چیزوں میں سے کس کا انتظار کرتے ہو. اچھا، یہ دو بہترین چیزیں کیا ہیں بھلا؟ معاملہ جنگ اور اس کا قتال فی سبیل اللہ کا چل رہا ہے. سر یہ فتح اور شہادت سر.
فتح اور شہادت. نہ یا شہید ہو جانا. دونوں حسنین ہے. فتح میں مومن کو مال غنیمت ملتا ہے، اللہ کی تائید اور نصرت پہ اس کا بھروسہ بڑھتا ہے اور وہ دنیا میں عزت پاتا ہے. یہ ہے فتح کا افغانستان. اور یہ کہ اگر وہ شہید ہو جاتا ہے، آپ اگر وہ مناظر دیکھیں نا جو ان بچوں کے ہیں فلسطینیوں کے، کہ کس طرح ان کا ایمان بچوں کا کتنا مضبوط ہے، کس طرح شہادت پہ وہ خوش ہوتے ہیں. آپ یقین مانے صحابہ کے مناظر سامنے سے گزرنے شروع ہو جاتے ہیں. ایک بچہ آپریشن کرا رہا ہے کیونکہ وہاں کوئی سامان نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں تم میرا آپریشن کرو. وہ ویڈیو دیکھ کے انسان اپنے ایمان پر شرمندہ ہوتا ہے. بھائی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے تم بالکل کرو تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ تاریخ کی اسی مثال کی یادگار ہے آج کے دور میں. یہ کاش ہم اس سے وہ چیزیں اخذ کریں. قل اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، کہ تم دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کر رہے ہو. اچھا یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دو چیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو یہ ایڈریس، خطاب کس کو ہے؟ سر یہ جو جی مومنون سے صحابہ. پہلے منافقین سے ہے. پیچھے آپ نے پڑھا کہ وہ مصیبتوں اور تکلیفوں پر مسلمانوں کی خوش ہوتے ہیں. آیت کو جب تک یہ نہیں سمجھیں گے نا، مومن بعد میں آتا ہے کہ مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ دونوں بہترین ہیں میرے لیے. لیکن خطاب کس سے ہے؟ منافقوں سے ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھیں وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب تم پر نازل ہو، او بایدینا، یا خود ہمارے ہاتھوں سے. اچھا مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مثال دیں قرآن سے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کے عذاب کی مثال بھی دیں. اب میں دیتا ہوں آپ کو. آپ سورہ آراف پڑھ کے آئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے 6 قوموں کا ذکر کیا، اور بالآخر جب مہلت کے بعد بھی باز نہ آئے کافر تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ ہے اللہ کا عذاب. اور مسلمانوں کے ہاتھوں بے ایدینا، اس کی مثال جنگ بدر ہے کہ 70 کافروں کے لیڈر وہاں قتل کیے گئے. دیکھیں نا قرآن کھلتا جب ہے جب ہم بالکل وہ مثالیں جو پیچھے بیان ہوئی ہیں ان کو یہاں سامنے رکھ کے پڑھیں. تو وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے لیے منتظر ہیں، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، کہ تمہیں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے، او بایدینا، یا وہ عذاب ہمارے ہاتھوں تم پر آئے. فَتَرَبَّصُوا، اب یہ ہیں کیفیات جو اللہ نے لکھ رکھی ہیں، وہ پیش آئیں گی تمہیں. فَتَرَبَّصُوا، اب تم بھی انتظار کرو. اِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، اور ہم بھی تمہارے ساتھ صبر کرتے ہیں. ہونا ان دونوں میں سے ایک ہے. اگر ہمیں فتح ہو گئی تو ہمیں مال غنیمت، دنیا میں عزت اور چیزیں سب ملیں گی اللہ کے وعدے کے مطابق، اور اگر شہید ہو گئے تو سیدھے جنت میں. تو دونوں ہمارے لیے اچھائیاں. اور تم جو ہے تمہارے لیے مقدر ہے یا تو اللہ کا عذاب یا مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب. اب یہ جو موجودہ کشمکش ہے نا، ذرا قرآن کو بالکل اس فوکس میں رکھیں.
اس میں مسلمان تو ناکام ہو گئے ان کو عذاب دینے میں، وہ جو زیادتیاں اور ظلم کی انتہا کر رہے ہیں یہودی، اللہ ان کو ضرور پکڑے گا. اور آپ وہ باب الفتن میں دیکھ لیں، ان پر اللہ تعالیٰ بالکل ان کو ان دونوں میں سے ایک کیفیت ان پہ ہی ہونی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے فتربصوا، اب رہا معاملہ آگے کا، تم بھی انتظار کرو، ان معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. قل انفقوا طوعا او کرہا، ان سے کہو اگر تم خوش دلی سے خرچ کرو یا بد دلی سے، لن یتقبل منکم، اللہ تم سے ہرگز قبول نہیں کرے گا. یہ کیا مطلب، یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جلدی بتائیں، جلدی کریں. سر کہ اگر نافرمان ہو، مطلب فاسق ہو، تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذات نہیں قبول کریں گے. سر کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین سے ہی قبول کرتا ہے. نہیں نہیں، اب آج بالکل مجھے اس کا مطلب بتائیے. یہ سب آپ آگے پیچھے کی باتیں کر رہے ہیں. سر اگر نیت میں خرابی ہو تو چاہے کتنا ہی خرچ کر لے، اصل تو خلوص نیت ہے نا جو اللہ دیکھتا ہے. آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بات ٹو دی پوائنٹ نہیں ہے جو کانٹیکسٹ میں ہے. آپ ذرا اس بات کو سمجھیں، بات جہاد و قتال کی ہو رہی ہے، غزوہ بدر کے بعد، غزوہ تبوک کے بعد کے حالات کی بات ہو رہی ہے. کافر جی اب وہ اس آپ لیے ذرا میری بات آپ سنیں، مجھے بیچ میں مت انٹرپٹ کیا کریں. جب میں پوچھتا ہوں آپ چپ رہتے ہیں، اور جب میں بولنا شروع کرتا ہوں آپ بیچ میں، کتنے سارے لوگوں کو آپ ڈسٹرب کرتے ہیں. پلیز جب موقع ہوتا ہے تو خوب پوچھئے، سوال کیجئے، میں جواب دوں گا، کامنٹس کیجئے. اب سنیے، ان حالات میں جا کے دیکھیے حالات کیا تھے کہ یہ منافق کہتے تھے کہ اللہ کے رسول بس ہمیں جانے دیجیے، ہم مالی مدد آپ کی کر دیتے ہیں، ہم جہاد کے لیے آپ کو ڈونیشن دے دیتے ہیں، لیکن ہم جا نہیں سکتے. الٹی سیدھی مجبوریاں انہوں نے اپنے سامنے رکھ دی. اس پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم انفاق کر رہے ہو نا اپنی نظر میں، کہ جنگ پہ تو جاتے نہیں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا نہیں کرتے ہو، تم وہاں پیسہ دے رہے ہو، لن یتقبل منکم، تم سے قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا. یہ ہے ٹو دی پوائنٹ. اب آپ کی ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے جو خالصاً حلال مال اللہ کے صدقے دل سے دیا جائے، وہ ساری باتیں اس کے بعد ہیں. پہلے اس کو ان کانٹیکسٹ میں سمجھیے. تو اللہ تعالیٰ، آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں، بس جی ہم اتنا سارا مال خرچ کر دیتے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہمارا فوٹو آ جائے، اور ایسی چیز اللہ کو ہرگز پسند نہیں، یہ اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ اس کو قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے خالصتاً اس کے احکام کے مطابق، دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اب وہ ساری چیزیں آپ یہاں لے آئیں، بالکل فٹ ہوتی ہیں. اچھا، یہ جو اس کے ساتھ آپ یہ آیت 53 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، کہ کل انفقوا طوعا اور کرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، ذرا غور کیجئے. ایسے لوگوں کو جو اپنے دانش میں بڑا انفاق کر رہے ہیں، اتنا فنڈ دے رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو فاسق کہہ رہا ہے. کیوں فاسق کہہ رہا ہے؟ وہ سب دکھاوے کا تھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، اندر دل میں مسلمانوں کی ہمدردی نہیں تھی، ان کے نقصان کا ہونے میں خوش تھے، ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. اب اس کے ساتھ لکھیں آیت الحج کی 37، میں پڑھتا ہوں پھر آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. آیت الحج آیت 17، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہا، یہ جو قربانیاں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں پہنچ رہا اللہ تعالیٰ لحومہا، ان کا خون، ودماؤہا، اور نہ گوشت، ودماؤہا، اور نہ ان کا خون،
वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को क्या पहुंचता है? वो जो करते वक्त आपके दिल के अंदर तकवा था कि अल्लाह राजी हो जाए और ये अल्लाह कबूल फरमा ले और मैं किसी रियाकारी से बरी जिम्मा हूँ, ये काम जब, तो इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तुम्हारे खून, ये तुम्हारा गोश्त कुर्बानियों का कबूल उस वक्त होगा जब दिल में तकवा होगा। कज़ालिक सख्खरहा लकुम, इन जानवरों को तुम्हारे लिए हमने ताबे फरमान बना दिया, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, इस बात पर तुम अल्लाह की तकबीर बयान करो, अल्लाह की बड़ाई का बयान करो, इतराफ करो। किस लिए? अला मा हदाकुम, जिस पर कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत की रहनुमाई की है। वबश्शिरिल मुहसिनीन, खुशखबरी किन के लिए? एहसान के दर्जे में अमल करने वालों के लिए, कि जितना हक है उससे बढ़ कर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। तो ये दोनों आयतें साथ रख के फिर पढ़ें, समझें। रोजाना सर हज की 37 है? जी हज की 37 नहीं, हाँ 37 है, हज की 37। फिर आप देखें अल्लाह ताला हमारे ईमान में किस तरह बढ़ोतरी अता फरमाते हैं जब हम इनको समझ के इन पर अमल करते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सर मैंने बात पूछनी थी कि जैसे अब हम ईद उल अजहा के मौका पर बाज लोग कुर्बानी नहीं करते, बस उसका पैसे इधर उधर भिजवा देते हैं ना, तो वो भी इसी में आ जाएगा क्या? वो आपकी जो नीयत है ना, आप अगर सिर्फ इसलिए ये कर रहे हैं कि मैं कौन इस झंझट में पड़े कि जानवर खरीदे और फिर उसको ज़िबा करे और फिर उसका गोश्त ठीक ठीक तकसीम करे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और उसकी रज़ा हासिल करे, इसके कि नहीं यार इस झंझट में क्या पड़ना है, हम इसको फलां जगह डोनेट कर देते हैं। अब ये वो तर्ज फिक्र है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। आप आपके बच्चे देखें, आप उन बच्चों को भी वही सिखाएं कि ये हम अल्लाह के लिए, उसकी रज़ा के लिए कर रहे हैं, ना कि मोहल्ले वालों से मुकाबला कर रहे हैं कि उनका ये जानवर है, हमारा ये जानवर है। तो दिखावा अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। वो उस हद तक है, यहाँ बात स्ट्रिक्टली हो रही है इसकी, तो तक दिल में तकवा जो है कोई नेकी का काम करते हुए, हत्ता की कुर्बानी करते हुए, ये आपकी स्पिरिट होनी चाहिए जो आज 37 हज में बताई गई है। बात क्लियर है? जी सर, एक और वजह से भी दूर दराज भेज देते हैं ना, जिस तरह बाज इलाके हैं जहाँ बहुत कम लोग कुर्बानी करते हैं गुर्बत की वजह से या हालात की वजह से, जैसे बलूचिस्तान और सिंध के दूर दराज इलाकों में मदरसों में कुर्बानी कर रहे होते हैं कि हम वहाँ तकसीम करेंगे। ये शाम और यमन के उनके लिए भी जहाँ गोश्त वगैरह भी बनाए हैं इन्होंने, तो वहाँ भी हिस्सा भेज देते हैं कई दफा अपने के अलावा। आप दो बिल्कुल तीन सुने, मेरी बात डालते हैं। सुने, मेरी बात सुने। अगर आपको यकीन है कि ये वहां पहुंचेगा, ऐसे लोगों को मिलेगा, फिर तो ठीक है। अगर आप जान छुड़ाने के लिए पैसे किसी ऐसे मौलवी साहब को दे देते हैं जो मदरसे के नाम पर ही हड़प कर जाते हैं, या ऐसे इदारे को देते हैं जो वहां पहुंचा नहीं सकता फलस्तीन में, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे यकीन हो जब तो फिर पहले बंदा पहले भेजता है। इस बात का यकीन कर लें, अगर वो जी है तो आज सबसे ज्यादा हकदार जो हैं वो फलस्तीन में लोग हैं। लेकिन अभी आपने सुना, एक बहन ने बताया और ये हकीकत है कि कोई सामान अंदर जा ही नहीं सकता, उन्होंने पाबंदियां लगा रखी हैं, पीने का पानी नहीं जा सकता, प्यास से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, दवाइयों की नायाबी की वजह से ऑपरेशन नहीं हो रहे। सर ये तो वो लोग हैं ना कि वहां पे तो चलो वो जुल्म हो रहा है, जंग के हालात हैं। तो अभी पिछले साल या इससे पिछले साल की बात है, हमारे इलाके में भी एक ऑफिसर है, नाम ये
نہیں پسند کروں گی. تو یہ میرے خیال میں باہر سعودیہ سے آیا تھا گوشت کافی سارا, اور یقین جانا ہے کہ آفیسرز نے آپس میں بانٹ تقسیم کی, بندر بانٹ جیسے وہ کہتے ہیں, تو وہ بعد میں کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پوری بوریاں وہ باہر پھینکی, وہ خراب ہو گیا گوشت, یعنی کسی غریب تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے حالات. وہ آپ تو فلسطین کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں طریقے سارے بتا دیے ہیں, عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. اگر اس طرح فرض نہیں کریں گے تو وہ نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی, ہمیں اجر نہیں ملے گا, ہم خدا نخواستہ جہنم کے حقدار نہ بن جائیں. اس چیز کو نوٹ کریں, اس کو سمجھیں, یہ ہمارا فرض ہے. سر جیسے یہ فلسطین کا ہے تو یہاں ڈونیشن تو دیتے رہنے چاہیے, جیسے الخدمت کو لوگ دے رہے ہیں, تاکہ جو ہی راستے کھلیں تو ایک دم سے ان کی کافی ساری مدد ہو سکے. انشاءاللہ راستے تو کھلیں گے نا. دیکھیے, اب آپ کا ایک نقطہ نظر ہے, اور اس کے مقابلے میں دوسرے نقطہ نظر بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں آپ کو پہنچانے میں ڈائریکٹ ان کو بر وقت پہنچ جائے, اگر کوئی ایسا ذریعہ ہے تو اس کو بھی ایکسپلور کریں. جی سر بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی سوال نہیں ہے, کوئی کامنٹس نہیں ہے, تو میں نے جو آپ سے بتایا کہ ان آیات کے ساتھ یہ پڑھیں, برائے مہربانی پڑھا کریں, اپنے عقیدے میں اپنی فکر میں اصلاح پیدا کریں, تاکہ ہم وہ اس ایمان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ جس کو سورہ اس میں انفال کی 2 میں اور سورہ حجرات کی 15 میں سچا اور پکا ایمان, حقیقی ایمان, وہ اس کیفیت کو حاصل کر لیں. ٹھیک ہے, قرآن ہم صرف ثواب کے لیے نہ پڑھیں, ہم عمل کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے پڑھیں. اسی کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.